الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق اللہ العظیم. میرے پیارے بہن بھائیو، السلام علیکم. دو اہم عبادات کا ذکر: اتباع سنت، درود شریف. یہ دو اہم عبادات کا ذکر ہے. قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، اس وقت آپ کی خدمت میں دین کی دو اہم اور جامع عبادتیں بیان کرنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے، پھر ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے گزارش ہے، آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ویڈیو یوں ہی چلتی رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میرے پیارے بہن بھائیوں، جنت کے دو خوبصورت پھول، میرے پیارے محمد مصطفیٰ کے نواسے، حضرت بی بی فاطمہ کے لال حضرت حسن اور حضرت حسین جنت کے سردار ہوں گے. جنت کے دو پھول ہیں. میرے پیارے نبی کو اپنے نواسے بہت ہی پیارے تھے. ایک دفعہ حضرت حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑا بنے ہوئے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ سوار کو سواری تو دیکھو. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوار کو بھی دیکھو. حضرت حسن اور حسین دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر تھے. میرے پیارے بہن بھائیوں، اس لیے کہتے ہیں کہ نواسوں سے محبت سنت ہے. سنت پر ہمیں اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو میں آج دو اہم باتیں بتا رہی ہوں. سب سے پہلے تو ذکر کر لیا کتنی پیاری بات حسن اور حسین کا. میرے قابل احترام بزرگوں، بہنوں، نوجوانوں اور خواتین، اس وقت میں آپ کی خدمت میں دو اہم عبادات کا ذکر کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے یہ بیان صحیح پیش کرنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق فرمائے، آمین. ان میں سے ایک عبادت ہے درود شریف پڑھنے کی اور دوسری عبادت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی. یہ دونوں عبادتیں بہت ہی خاص الخاص ہیں، اتنی اہم ہے کہ ان کی اہمیت کو جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کے لیے اصلاحی بیان لاتی ہوں. بیان بہت ہی خوبصورت اور آپ کے لیے صبر آموز اور فائدہ مند ہوتے ہیں تاکہ آگے آپ کے لیے راہ ہموار ہو. سرکار دو عالم جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی اہمیت کو آپ سب جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، یہ ہماری پوری زندگی پر محیط ہے. میرے قابل احترام بزرگوں، بہنوں اور نوجوان بھائیوں، نجات صرف اتباع میں ہے.
نجات صرف اتباع میں ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور سب سے بہترین طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نجات کے لیے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کے سوا کوئی اور طریقہ، کوئی اور راستہ ہی نہیں۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنی ہے تو اس کو اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر اور سنت کے مطابق گزارنا ضروری ہے۔ اسی لیے دو کتابوں کے مطالعے کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتی ہوں جس سے ہم بہت سے حد تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو آسانی سے اپنے عمل میں لا سکتے ہیں۔ ایک تو چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بڑی جامع اور بہت ہی آسان کتاب ہے جو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی۔ اس کا نام ہے علیکم بسنتی، علیکم بسنتی۔ یہ کتاب تمام دینی اداروں اور دینی کتب خانوں سے بآسانی مل جاتی ہے۔ حضرت نے 24 گھنٹے کی سنتیں لکھی ہیں، اس میں صرف اس کتاب میں 24 گھنٹے کی سنتیں ہیں۔ صبح آدمی کس طرح اٹھے، شام تک سنتوں کے مطابق اپنا دن کس طرح گزارے، اور جب رات کو بستر پر آئے تو سنت کے مطابق کس طرح سوئے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ماؤں بہنوں بیٹیوں اور میرے بھائیوں اور نوجوانوں اور بچوں، ہم روزانہ بہت سارے کام کرتے ہیں مگر اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی طبیعت کے مطابق کرتے ہیں۔ وہی کام ہم سنت کے مطابق بھی کر سکتے ہیں۔ سنت کے مطابق کرنے سے وہ کام دین بھی بن جائے گا اور مقبول ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ اس میں نہ ہمیں کوئی الگ سے زیادہ وقت لگانا پڑے گا، نہ کوئی نئے کام ہمیں کرنے پڑیں گے۔ ہر انسان کو صبح سو کر اٹھنا ہے، اٹھ کر اپنی طبیعت ضرورت کے لیے بیت الخلاء میں جانا بھی ہے اور پھر بیت الخلاء سے آنا بھی ہے، پھر وضو بھی کرنا ہے، کپڑے بدلنے ہیں، پھر بیت الخلاء سے آنا بھی ہے اور پھر کپڑے بدلنے ہیں۔ اس کے بعد نماز پڑھنی ہے۔ نماز کے لیے مردوں کو گھر سے باہر مسجد میں جانا، مسجد سے آنا، خواتین کو گھر میں نماز پڑھنی ہے، واپس آنے کے بعد ناشتہ کرنا ہے، ناشتہ کرنے کے بعد پھر گھر سے نکلنا ہے۔ مردوں کو اپنے حلال روزی کمانے کے لیے جانا ہے، عورتوں کو امور خانہ داری انجام دینے ہیں۔ اس طرح شام ہو جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں سنت کے مطابق بھی ہو سکتی ہیں۔ بازار میں بھی جب ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اس میں بھی سنت کے طور طریقے موجود ہیں۔ یہ تمام طریقے اس کتاب میں آپ کو مل جائیں گے۔ یہ عجیب و غریب کتاب ہے، بس مطالعہ کرنے کے لیے آپ کے لیے قابل ہے۔ میرے پیارے بزرگوں، بہنوں، بھائیوں اور نوجوان بھائیوں اور بچوں، میں آپ سب سے مخاطب ہو رہی ہوں، آپ سے گزارش کر رہی ہوں، اس کتاب کو لیجئے، جہاں بھی آپ کو ملے، کتب خانے سے ملے یا اسلامی کتاب گھر سے ملے، آپ نے اس کا مطالعہ کریں، اس کو سرچ کریں اور دوسروں تک بھی فوائد پہنچائیں۔ اگر دوسروں تک یہ کتاب نہیں مل رہی تو ان کو یہ باتیں سب بتائیں۔ ہر مسلمان مرد عورت کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے۔ اس میں 24 گھنٹے کی سنتیں، اس کے علاوہ اور بھی سنتیں اس میں لکھی گئی ہیں۔ یہ بہت سے اہم رسالہ ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، سنتوں پر عمل قرب کا ذریعہ۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ قریب کرنے والی ہوں گی۔ ان میں سے ایک اتباع سنت ہے۔ جتنا کوئی شخص حضور کی سنتوں کو اپنے عمل میں لائے گا، وہ سنتوں پر عمل کرنے کا عادی بنے گا، اتنا ہی وہ قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ آپ سے میں روزانہ یہی کہتی ہوں کہ اپنے دل کو ذکر اللہ کا ذاکر بنائیے، درود پاک پڑھیے کثرت سے، صبح و شام ایک ایک تسبیح آپ پڑھ لیں۔ جس طرح صبح قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کے بعد آپ ایک تسبیح درود پاک کی بھی اپنی روٹین میں شامل کر لیں تو پھر انسان کی عادت بن جاتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کے لیے بہت ہی اچھے سے فوائد اور اچھے سے وظائف لے کر آتی ہوں۔ آپ نے انہیں کرنے والے بنیں،
آپ جب کریں گے تو اس کا آپ کو فوائد جس طرح ملتے ہیں آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے، اور میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے، جو میں روزانہ آپ سے گزارش کرتی ہوں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے اور مجھے اس کا اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اس جہاں میں بھی دے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں اپنے پیارے بہن بھائیوں کے لیے، پوری امت کے مسلمان کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ آپ کی جہاں جہاں تک میری آواز آپ کی سماعت تک پہنچ رہی ہے، آپ سب لوگوں نے آمین کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں ان کو ہنستا مسکراتا خوشباش رکھے۔ اگر کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اور بچوں کے لیے خاص طور پر ہموار کریں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جن کے ہاں اولاد ہے اور میری بیٹی کو بھی اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، اور جن کے ہاں اولاد ہے ان کو لمبی زندگی دے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نورینہ اور صالح اور نیک مند اولاد عطا کرے۔ اس کے ساتھ آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے روزی کی ایسے دروازے کھولے جس سے آپ کو کسی طرف آپ کو دھیان بھی نہ جاتا ہو، اس طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے روزی دے اور رزق حلال میں برکت دے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے گھر میں فتنہ فساد اور شر فساد کو دور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کریں گے گل گلا کر، رو رو کر، اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا پر کن فیکون کہہ دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ پاک، میں اس وقت جو لوگ بھی میری آواز کو سن رہے ہیں ان کے تمام مسئلے مسائلوں کو حل فرما دے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنے ملک پاکستان کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالی ہمارے ملک کو حفظ امان میں رکھے، اور اپنی پاک فوج کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ۔